رکوع نمبر 16 سورۃ الشمس آیت نمبر 1۔ 30واں سپارہ رکوع نمبر 16 سورۃ الشمس آیت نمبر 1۔ الحمدللہ وکفی والصلاۃ والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، والشمس وضحاہا والقمر اذا تلاہا والنہار اذا جلاہا واللیل اذا یغشاہا۔ اور قسم ہے سورج کی اور اس کی روشنی کی، اور قسم ہے چاند کی اذا تلاہا، جب یہ چاند اس سورج کے پیچھے آئے، واللیل اذا یغشا والنہار اذا جلاہا، اور قسم ہے دن کی اذا جلاہا، جب وہ خوب روشن ہو جائے، واللیل اذا یغشاہا، اور قسم ہے رات کی اذا یغشاہا، جب وہ چھا جائے، مکمل اندھیرا ہو جائے۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں مجھے اس کی بھی قسم ہے۔ دوبارہ سماعت فرمائیے۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ مجھے سورج کی قسم ہے اور اس کے دن چڑھے جب یہ روشن ہو جاتا ہے، اس کائنات کو روشن کر دیتا ہے، مجھے اس کی بھی قسم، اور مجھے چاند کی قسم ہے جب وہ چاند اس سورج کے پیچھے آتا ہے۔ تیسری قسم اللہ فرماتے ہیں مجھے دن کی بھی قسم ہے اذا جلاہا، جب وہ دن خوب روشن ہو جائے۔ اور چوتھی قسم اللہ فرماتے ہیں واللیل اذا یغشاہا، مجھے رات کی بھی قسم ہے جب وہ رات اس کائنات کو ڈھانپ لیتی ہے، اپنے اندر سما لیتی ہے، ہر ایک چیز کے اوپر اندھیرا چھا جاتا ہے، مجھے اس رات کی بھی قسم ہے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ انتہائی واجب الاحترام معزز سامعین گرامی قدر، اللہ رب العزت نے سورہ شمس میں 7 چیزوں کی قسمیں اٹھائی ہیں۔ کتنی چیزیں جی؟ 7 چیزوں کی قسمیں اٹھانے کے بعد اللہ پاک نے جواب قسم جو ذکر کیا نا، اللہ فرماتے ہیں یہ 7 چیزیں گواہ ہیں کہ قد افلح من زکاہا، کہ وہ شخص کامیاب ہو گیا جس نے اپنے نفس کو پاک کر لیا۔ اپنے نفس کو کیا کر لیا؟ گناہوں سے پاک کر لیا، گناہوں سے پکی توبہ کر لی۔ اللہ فرماتے ہیں اس بات پہ 7 چیزیں گواہ ہیں۔ کتنی چیزیں؟ اور یہ 7 چیزیں وہ ہیں کہ ان 7 چیزوں کو پیدا کرنے والا کون ہے جی؟ ان 7 چیزوں کو کام پہ لگانے والا کون ہے جی؟ ان 7 چیزوں میں سب سے پہلی چیز اللہ پاک فرماتے ہیں والشمس وضحاہا، قسم ہے مجھے سورج کی، جب وہ روشن ہو جائے، جب وہ نکل آئے، آسمان دنیا کے اوپر آ جائے، مجھے اس سورج کی قسم۔ تو اللہ رب العزت سورج کی قسم اللہ پاک قسم نہ بھی اٹھاتے نا، صرف یہ ذکر کر دیتے نا
قد افلاح من زکاہا، تو پھر بھی ہمیں یقین آ جانا چاہیے تھا، یقین تھا کہ اللہ پاک سچ کہہ رہے ہیں۔ پھر 7 قسمیں کیوں اٹھائیں اللہ نے؟ اللہ ذوالجلال انسانوں کے طبیعتوں کے مطابق کلام کرتا ہے۔ آج اگر آپ کسی سے گفتگو کر رہے ہوں، کسی کو کوئی بات سمجھا رہے ہوں، تو اگلا مد مقابل بندہ یا مخالف بندہ یا آپ کا مخاطب بندہ آپ کی بات پہ یقین نہ کرے، آپ اسے دلائل کے ذریعے بڑے سمجھا رہے ہو لیکن وہ بات نہیں مان رہا، تو آخر پہ پھر بات کیا ہو جاتی ہے؟ نوبت کس پہ آ جاتی ہے؟ قسم پہ۔ یعنی اس نے گواہ بھی پیش کر دیے، دلیلیں بھی دے دیے، اب بھی اسے سمجھ یا بات سمجھ نہیں آ رہی، اب بھی وہ بات نہیں مان رہا تمہاری، تو پھر آخر پہ بندہ جب سچا بندہ ہوتا ہے وہ کیا اٹھا لیتا ہے؟ قسم اٹھا لے۔ یہ قسم کیوں اٹھائی جاتی ہے؟ میرے مخاطب کو سمجھ آ جائے، میرے سامعین کو سمجھ آ جائے کہ میں جو بات کر رہا ہوں میں سچا ہوں۔ میری بات کیا ہے جی؟ میری بات سچی ہے۔ تو مخاطب کو یقین دلوانے کے لیے بندہ قسم اٹھاتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں چونکہ دنیا میں تمہارا دستور ہے اور معمول ہے کہ مخاطب کو یقین دلانے کے لیے تم قسمیں اٹھا لیتے ہو۔ اللہ فرماتے ہیں چلو میں بھی قسمیں اٹھا رہا ہوں، اور 1 نہیں 2 نہیں، کتنی قسمیں جی؟ 7 قسمیں ان کا پابند ہے۔ دوسری اللہ پاک بطور شواہد کے یہ چیزیں پیش کر رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ چیزیں گواہ ہیں۔ یہ چیزیں کیا ہیں؟ گواہ ہیں کہ میں نے اس بندے کو کامیاب کر دینا ہے جس نے اپنے نفس کو کیا کر لینا ہے؟ پاک۔ اور ان شواہد میں سب سے پہلی شاہد چیز وہ اللہ نے سورج کا ذکر کیا ہے۔ کس کا ذکر کیا؟ سورج کا۔ والشمس وضحاہا، قسم ہے مجھے سورج کی۔ اور سورج کا کام کیا ہے جی؟ سورج کے ذمہ کام اللہ نے کیا لگایا ہے؟ صبح ابھی طلوع ہوگا اور پوری کائنات کو کیا کر دے گا؟ روشنی دے گا۔ جب سے کائنات بنی ہے آج تک اور قیامت تک یہ طلوع ہوتا رہے گا یا کوئی نہیں؟ روشنی دیتا رہے گا یا کوئی نہیں؟ دیتا رہا ہے، دے رہا ہے، دیتا رہے گا۔ آج تک بتاؤ اس کی روشنی میں کوئی فرق آیا ہو؟ آج تک 1 منٹ یہ دیر سے نکلا ہو؟ اور یہ جو روشنی ہمیں مل رہی ہے اللہ پاک دے رہا ہے، روشنی کر رہا ہے، بدلے میں اللہ پاک کو ہم کتنا بل دے رہے ہیں۔ آج ایک لائٹ لگانی ہو نا کمرے میں تو اس کے پیچھے بڑا نظام ہوتا ہے، پھر جہاں سے وہ آ رہی ہے بجلی وابٹا دفتر، پھر مہینے کے بعد ہمیں وہ معاف کر دیتے ہیں۔ ہر گھر پر بجلی کے بل آ رہے ہیں، ہم پیسہ دیتے ہیں اور کتنا دے رہے ہیں؟ یہی میاں ٹون کو لے لو، 4 گلیاں ہیں، انہی کے گھروں کے بل دیکھ لو، 10 ہزار، 20 ہزار، 50 ہزار، ایک گھر کا بل آ رہا ہے، ایک ماہ کا۔ اللہ فرماتے ہیں جو چیز میں نے تمہیں دی ہے نا، آج تک میں نے 1 روپیہ بھی تم سے مانگا نہیں، اور ہم استعمال کر رہے ہیں۔ کیا کر رہے ہیں جی؟ فائدہ کون حاصل کر رہا ہے؟ اللہ کی ذات کو فائدہ ہو رہا ہے۔ اس انسان کے لیے اللہ نے فرمایا میں نے سورج بنایا، میں نے اس کو روشن کر دیا، اور جب سورج غروب ہو جائے والقمر اذا تلاہا، اس کے پیچھے کون آ جاتا ہے؟ چاند آ جاتا ہے۔ سورج غروب ہوا، اس کے پیچھے چاند ہے۔ اب سورج کی روشنی ہے گرم، چاند کی روشنی ہے نرم ٹھنڈی۔ یہ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں سورج
روشن اس لیے میں نے کی، آگ گرمی اس لیے بنائی اور تیز دھوپ اس لیے بنا دی تاکہ تو کاروبار کر سکے، اور رات کی چاند کی جو روشنی ہے میں نے ٹھنڈی بنا دی ہے، آرام والی، سکون والی، تاکہ تو سکون حاصل کر سکے۔ کیا بات ہے! اور اس چیز کی قدر ہمیں نہیں آ رہی، کیونکہ یہ چیزیں ہمیں مل گئی ہیں، کوئی ہماری مشقت نہیں، کوئی کچھ نہیں۔ یہ تو اس ملک سے پوچھو نا جس ملک میں 6 مہینے رات رہتی ہو۔ کیا رہتی ہو؟ سورج نکلتا ہی نہیں ہے 6 مہینے۔ ناروے ملک ہے جی غالباً، ناروے، جہاں 6 مہینے رات رہتی ہے۔ ان لوگوں کی حالت دیکھو بیچارے کیسے گزارا کر رہے ہیں۔ اور ہمارے تھوڑا دن رات لمبی ہو جائے نا، اور جیسے دسمبر میں آتی ہے لمبی رات، سو کے بندہ تھک جاتا ہے، کہتا ہے یار صبح کیوں نہیں ہو رہی۔ تو اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں سورج کو ہم نے روشن بنا دیا، رات کو ہم نے اندھیرے والا بنایا، اور چاند آتا ہے ٹھنڈی روشنی۔ سورج کی روشنی اس لیے کہ انسان تو فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ اسے کیا حاصل کر رہا ہے؟ کون سا فائدہ؟ کیا دے رہا ہوں؟ پھر سورج کی روشنی تیز ہے۔ سورج کی روشنی کیا ہے جی؟ تیز، تاکہ تیری فصلیں تیار ہوں، تیرا اناج تیار۔ فرمایا کہ اب میں چاند کی روشنی کے ذریعے سمندروں کی لہروں میں حرکت آ جاتی ہے، تیزی آ جاتی ہے، تاکہ یہ پانی تمہارا خراب نہ ہو، بدبودار نہ ہو، اور پھلوں کے اندر جو رس آتا ہے، پھولوں میں جو خوشبو آتی ہے، اناج کے اندر جو ذائقہ بنتا ہے، وہ چاند کی روشنی سے بنتا ہے۔ کس روشنی سے جی؟ چاند کی روشنی سے۔ اللہ پاک فرماتے ہیں یہ چیزیں میں نے بے فائدہ پیدا نہیں کی، اے انسان تیرے لیے پیدا کی اور تو فائدہ حاصل کر رہا ہے۔ پھر ایک اور نقطہ سمجھیں، سورج کو لے لو باپ کی طرح، چاند کو لے لو ماں کی طرح۔ جیسے سورج کی دھوپ سخت ہوتی ہے لیکن فائدہ مند ہوتی ہے، فائدہ مند ہوتی ہے۔ چاند کی روشنی میں ٹھنڈک ہے، جیسے ماں کے اندر نرمی ہوتی ہے، شفقت ہوتی ہے، زیادہ رحم دل زیادہ ہوتی ہے، لیکن وہ بھی فائدہ مند ہوتی ہے۔ دونوں چیزوں کی ضرورت ہے اس انسان کو۔ کیا ہے جی؟ جیسے سورج اور چاند کی ضرورت ہے، اللہ نے فرمایا انسان تیرے لیے ماں بھی ضروری ہے، تیرے لیے باپ بھی ضروری ہے۔ اب باپ کی محبت کیا ہے؟ باپ جو ہوتا ہے وہ اپنی محبت کا اظہار نہیں کرتا، ماں اپنی محبت کا اظہار کرتی رہتی ہے، باپ نہیں کرتا۔ لیکن اس سے اولاد یہ نہ سمجھے کہ والد مجھ سے محبت نہیں کرتا۔ نہیں، محبت نہ کرتا تو آج تک تیرے اوپر خرچ کیوں کر رہا ہے؟ یا کل میں ایک انٹرویو سن رہا تھا، ایک آدمی کا لے رہا تھا، اولاد کہہ رہی جی باپ نے ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتا، یہ ہے وہ ہے۔ تو اس باپ نے کہا اگر میں اچھا سلوک نہیں کرتا، یا میں اچھا نہیں ہوں، یا میں ان سے محبت نہیں کرتا، آج تک جو میں نے پڑھایا ہے، لکھایا ہے، ان کی شادیاں کرائی ہیں، میں نے اپنی پراپرٹی ان کے نام کرا دی، جب میں محبت نہیں کرتا ان سے تو میں نے یہ چیزیں ان کو دی کیوں ہیں؟ کیوں دی ہیں؟ میں نے کیوں پڑھایا ان کو؟ میں نے کیوں ان کے اوپر خرچ کیا؟ پھر وہ اولاد مجھے جواب دے اس بات کا۔ اگر میں اس سے اور آج بھی ہر باپ الحمدللہ ایسا کر رہا ہے، یہ نہیں کر رہا، ہر اپنی اولاد پہ کر رہا ہے، دن رات اس کے لیے کماتا ہے، لگاتا ہے اس پہ۔ اب اولاد یہ سمجھے کہ باپ کو ہمارے ساتھ محبت نہیں ہے، ماں نے تو کاروبار کرنا نہیں، ماں تو گھر بیٹھی ہے، باپ نے تو باہر سارا دن دھکے کھانے ہیں، لوگوں کی باتیں سننی ہے، ماں نے تو واقعی محبت گھر جو بیٹھی ہے۔ لیکن آج جو دور چل رہا ہے، باپ بھی کما رہا ہے، ماں بھی کما رہی، اولاد میں واقعی محبت پھر مل ہی نہیں رہی۔ پھر وہ جو نوکرانیاں رکھ دیتے ہیں، نوکر رکھ دیتے ہیں،
پھر وہ جس ذہن کے مالک ہوتے ہیں نا نوکر، جس مسلک کے اور جس مذہب کے، تمہاری اولادوں کو ویسا بنا دیتے ہیں، کیونکہ تمہارے پاس فرصت نہیں۔ جب ایک بچے سے پوچھا نا کہ تم کیا بننا چاہتے ہو، تو اس بچے نے کہا آئی فون بننا چاہتا ہوں۔ کیوں بھائی؟ اس نے کہا میرے باپ کے پاس بھی 24 گھنٹے وہی ہوتا ہے، ماں کے پاس بھی وہی، ہمارے ساتھ بات کرنے کا وقت ہی نہیں ملتا ان کو کہ آپس میں بیٹھیں۔ اور آج یہی پوزیشن گھروں میں ہو چکی ہے۔ کتنے افراد ہیں، سب کے پاس موبائل ہے، ہر ایک اپنے موبائل کے اوپر لگا ہوا ہے، کسی کو بات کرنے کی فرصت ہی نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا یہ دو جوڑے ماں اور باپ تیرے لیے بنائے ہیں، تیرے فائدے کے لیے بنائے ہیں۔ اگر یہ نہ ہو اور ان دو میں سے ایک بھی ہو جائے، تیری زندگی میں بڑا فرق آ جاتا ہے۔ باپ نہ ہو تو اولاد کا کیا ہوتا ہے، ماں نہ ہو تو اولاد کا کیا ہوتا ہے۔ اور خوش نصیب ہیں وہ جوڑے، خوش نصیب ہیں وہ بچے اور بچیاں جن کو اللہ نے یہ دو جوڑے عطا کی اور انہوں نے قدر کی۔ اللہ ذوالجلال فرماتے ہیں سورج اور چاند جس طرح اپنی اپنی جگہ پہ فائدہ پہنچا رہے ہیں، ماں باپ بھی اولاد کو فائدہ پہنچا رہے یا کوئی نہیں؟ لیکن اے اولاد جب تو بڑی ہو جائے نا تو پھر تو نے بھی اللہ کو کہنے ہیں رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ آج مجھے موقع مل گیا ہے ماں باپ کی خدمت کا۔ وہ کہتے ہیں نا جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ایک بچہ ماں کو ادھر کھینچتا ہے، دوسرا ادھر کہتا ہے، کیا کہتا ہے؟ یہ میری ماں ہے۔ بچوں میں لڑائیاں ہوتی ہیں، کوئی کہتا ہے یہ میرا ابو ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں میرا ابو ہے۔ بچپن میں کہتا ہے ہر کوئی یہ میرا ہے، یہ میری ہے، یہ میرا باپ ہے، یہ میری ماں ہے۔ اور جب یہی بچے اور بچیاں بڑے ہو جائیں اور اس باپ نے ساری زندگی کا خرچ، ساری زندگی کی کمائی اس اولاد پہ لگا دی، اب بڑے ہو گئے، شادیاں ہو گئے، اب کیا کہتے ہیں؟ مزہ تو تب ہے نا اب بھی اولاد کہے یہ میرا ہے، یہ ماں میری ہے، یہ باپ میرا ہے، یہ میرا حق بنتا ہے۔ لیکن اس وقت کیا کہتے ہیں؟ اس وقت کیا؟ اے تیرا ہے، یہ ماں تیری ہے، یہ تیرے پاس رہے گی۔ تو اگر تو ایسا کرے گا تو تیرے ساتھ کیا ہوگا؟ جو بیٹی ایسا کرے گی پھر تیرے ساتھ کیسا ہوگا؟ تو اللہ ذوالجلال نے یہاں دو قسمیں اٹھائی، سورج کی بھی اور چاند کی بھی، اشارہ کر دیا کہ دیکھو ان چیزوں سے کتنا فائدہ حاصل کر رہے ہو۔ اور ایک سورج ہے آسمانوں میں، ایک سورج کدھر ہے جی؟ اور ایک سورج پیدا ہوا تھا مکہ المکرمہ میں، امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں۔ تو پیدا تو آپ ہوئے مکہ میں، لیکن آپ کی کرنیں اور شعائیں جس طرح سورج کی کرنیں شعائیں پوری کائنات میں پھیلتی ہیں، اسی طرح آمنہ کے لال کی شعائیں پوری دنیا میں پھیل گئی۔ جہاں جہاں تک میرے نبی کی روشنی جاتی گئی، نور پھیلتا گیا۔ نور نور کی بڑی باتیں کرتے ہیں ہم، میرے نبی کا نور، نور سے مراد نور ہدایت، قرآن کا نور، میرے نبی کے اخلاق جہاں جہاں تک پھیلتے گئے، اس ملک کے لوگوں کی کفر کی اندھیری کوٹھنیوں کو روشن کر کے رکھ دیا۔ نور ایمان سے کیا ہو گئے؟ روشن ہو گئے۔ پھر کسی کو اللہ نے حبشہ سے اٹھایا، کسی کو فارس سے اٹھایا، کسی کو روم سے اٹھایا، کسی کو کہیں سے اٹھایا اور میرے نبی کے قدموں میں لایا اور ایمان کی دولت سے نواز دیا۔ تو ایک سورج یہ بھی ہے آپ کے میرے آقا امام الانبیاء حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھیں اللہ پاک نے آج دو چیزیں ذکر فرما دی۔ ایک کس کی قسم اٹھائی ہے جی؟ سورج کی، کہ مجھے سورج کی قسم ہے جب وہ چڑھ جائے دن اس کا، ضحاہا چاس کے وقت کو کہتے ہیں۔ کس وقت کو کہتے ہیں جی؟ تقریباً یہ 9 بجے کے قریب وقت شروع ہو جاتا ہے، دن جب چڑھ جائے اس وقت اس کے نفل ہیں۔ کیا ہیں جی؟ 4 پڑھ لو، 8 پڑھ لو، 12 پڑھ لو۔ جو بندہ 50 کے نفل پڑھ لیتا ہے نا، اللہ پاک اس کی روزی میں برکت ڈال دیتا ہے، اس کے رزق میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ اور یہ مفت کی نیکیاں یار،
کتنی نیکی، آسان نیکیاں، 2 4 پال لو، 6 پال لو، جتنی تمہیں حسب توفیق، اور اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ میری زندگی میں یہ دن آ گیا ہے، میری زندگی میں کیا آ گیا؟ دن آ گیا۔ تو یہ چاش کا وقت ہوتا ہے ضحیٰ کا، والقمر، اور قسم ہے چاند کی، اذا طلع، جب وہ سورج کے پیچھے آتا ہے، سورج کے کیا آتا ہے؟ پیچھے آتا ہے۔ تو یہ یاد رکھنا، یہ دونوں چیزیں انسان کو فائدہ دے رہی ہیں، دیتی رہیں گی۔ اور اللہ نے فرمایا جس طرح سورج اور چاند برابر نہیں، سورج اور چاند برابر، سورج الگ چیز ہے، چاند اسی طرح کفر اور اسلام بھی برابر نہیں ہے، کافر اور مسلمان بھی برابر نہیں ہے، میری وحدانیت اور شرک بھی برابر نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا، اللہ پاک فرمایا جو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے ان چیزوں کی قدر کرے گا اور اپنے نفس کو پاک کر لے، کیا کر لے جی؟ گناہوں سے، شرک سے، کفر سے پاک کر لے، مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، اور یہ چیزیں گواہ ہیں کہ میں نے اس کو کامیاب کر دیا۔ کیا کر دیا جی؟ کامیاب کر دیا۔ تو اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے ان چیزوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اللہ فرماتے ہیں ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، اگر تو میری نعمتوں کو گننا شروع کر دے تیری زندگی ختم ہو سکتی ہے، میری نعمتیں ختم تو کتنی ان گنت اللہ پاک نے ہمیں نعمتیں عطا فرمائی ہیں۔ تو اللہ پاک کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، ان نعمتوں کا شکر ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ فرماتے ہیں اگر شکر کرو گے ان شکرتم لازیدنکم، اگر میری نعمتوں کا شکر ادا کرو تو میں نعمتوں کی اور زیادہ بارش کر دوں، اور زیادہ فراخ کر دوں۔ تو آج اس انسان پہ اللہ کی کتنی نعمتیں ہیں جی؟ کوئی شمار کر سکتا ہے؟ یہ رات ہم سوئے ہیں، ٹھیک ٹھاک سوئے ہیں، ابھی اٹھ گئے ہیں، تو یہ اللہ کی نعمت نہیں ہے؟ تو اللہ فرماتے ہیں میں نے تجھے نیند دی، اب اٹھایا ہے تو سب سے پہلے شکریہ ادا کر، سب سے پہلے اٹھ کے سجدہ کر۔ تو کس ذات کا کر؟ اللہ ذوالجلال کا کر۔ تو اللہ سے دعا ہے اللہ پاک آپ کو مجھے جو کچھ کہا گیا، سنا گیا، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ اللہ